سلام یا علی، سلام یا علی۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عوته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب القدم الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. سلسلہ 40 واللہ کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور ہم اس بارگاہ قدسیہ میں ہیں اور تعزیت پیش کرتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی موالی ہیں، اہل ولا ہیں، اہل عزا ہیں، ولایت کا دم بھرنے والے ہیں، اور جہاں جہاں پہ بھی اہل اسلام ہیں، اہل ہدایت ہیں، سب کی خدمت میں تعزیت ہے. اور سورہ مبارک عادیات ہے جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل چھلک رہے ہیں. پورے قرآن میں اگر دیکھیں تو سینکڑوں آیات آپ کو شان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ملیں گے. بسم اللہ سے شروع کریں. بسم اللہ شان امیر المومنین. فرمایا انا نقطۃ تحت الباء، یہ باء کے نیچے جو نقطہ ہے میں علی ہوں. آئے مباہلہ دیکھیں تو علی کی شان میں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آئے قربا دیکھیں، آئے مودت دیکھیں
آئے مودت جس میں فرمایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، علی کی شان میں۔ آئے تطہیر کو دیکھیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، علی کی شان میں ہے۔ اسی طرح سورہ حل عطا کو دیکھیں، پورے کا پورا سورہ علی کی شان میں، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، علی کی شان میں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس میں سنی شیعہ کوئی فرق نہیں، سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ ساری علی کی شان میں جو آیات ہیں، بہت ساری شواہد و تنزیل میں دیکھیں تو پورے کا پورے علی کی شان میں جو آیات ہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ہماری کتاب فضائل امام علی، اس میں بھی آپ دیکھیں، آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں جو فضائل ہیں، مولا امیر المومنین کے قرآن مجید میں اگر دیکھیں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، علی کی شان میں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، علی کی شان میں ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، علی کی شان میں ہے۔ فإن اللہ ومولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وتعیہا اذن واعیہ، علی کی شان میں نازل ہوئے۔ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ ولہم اجرہم، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ خیر بریہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ مسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وقفوہم انہم لمسئولون، وقفوہم انہم مسئولون، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ أَفَمَنْ كَانَ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ فاولئک هم المتقون، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا، یہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا، علی کی شان میں نازل، آئے نجوہ کو دیکھیں، علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ بہت سینکڑوں کی تعداد میں جو آیات ہیں، یہ جتنی بھی میں نے آیات پڑھی ہیں، یہ سارے کے سارے اہل سنت کی معتبر ترین اور سیاستہ کی اس یعنی جو اتھینٹک سورس ہیں وہاں سے ہیں۔ اور اس کتاب میں کوئی ایک ریفرنس بھی ہمارا اپنا یعنی جو کہا جائے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں وہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں۔
لیکن ہم نے یہ جتنی بھی میں نے نقل کی ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو آیات ہیں شان امیر المومنین میں، ان میں سے ایک سورہ مکمل کیا ہے شان امیر المومنین میں، اور وہ بھی سورہ عادیات ہے۔ سورہ عادیات بہت ہی یعنی اس قدر یہ اہم ہے سورہ کہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جوار میں زندگی گزارے اور ہم جوار رہے قیامت کے دن، تو اسے چاہیے کہ سورہ عادیات کو پڑھے۔ میرے مولا اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ العادیات وادمن قراءتها بعثہ اللہ عز وجل مع امیر المؤمنین علیہ السلام یوم القیامت خاصۃ۔ جو سورہ عادیات کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن امیر المؤمنین کی ہمراہی اور معیت اور جوار نصیب کیا کرتا ہے سورہ عادیات کو پڑھنے سے۔ پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی سورہ عادیات کو پڑھتا ہے۔ من قرأ، حضور فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ هذه السورہ اعطى من الاجر کمن قرأ القرآن۔ ایسی ہے سورہ عادیات کو پڑھنے والا، ایسی ہے کہ گویا اس نے پورا ختم قرآن کر دیا ہے۔ اگر کسی کے ہاں قرض کی ادائیگی ہے، مشکل بن گئی ہے، لون کے مسائل ہیں، مورگیج کے مسائل ہیں، فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مد ادمن قراءتها، فرمایا کہ اگر کوئی کنٹینیو رکھے اس صورت کو آنہ اللہ علی قضائہ سریعا، جلدی اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے قرضے سے نجات ملے تو اسے چاہیے کہ سورہ عادیات کو کنٹینیو رکھے۔ کتنا ہے آدھے منٹ میں انسان سورہ عادیات کو پڑھ دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے فرمایا کہ اگر کوئی مزدلفہ میں حاجیوں کا اجر لینا چاہتا ہے کہ گویا حج میں ہے، مزدلفہ میں، مشعر الحرام میں، وہ حاجی کے جو اللہ کی رضا کی خاطر وہاں وقوف کر رہے ہیں، فرمایا کہ اگر ان کا اجر لینا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ سورہ عادیات کی تلاوت کیا کریں۔ یہ بہت ساری جو روایات ہیں اللہ نے اس سورہ کا آغاز قسم سے کیا ہے۔ والعادیات ضبحا، عادیات گھوڑوں کو کہتے ہیں، وہ فراٹے بھرنے والے گھوڑوں کی قسم ہے۔ قسم کا ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ متعلق قسم کیا ہے، یعنی یہ فراٹے بھرنے والے وہ تیز سانس لے کر جو ان کے نتھنوں سے وہ آواز، وہ ساؤنڈ جو نکلتی ہے فراٹوں کی وہ آوازیں، فرمایا مجھے گھوڑوں کی قسم ہے۔ یعنی کیا ہے یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جب سلیم، یہ ایک قبیلہ ہے بنی سلیم جو قبیلہ ہے، اس نے چاہا کہ شب خون مارا جائے مدینہ کے اوپر۔ اس کو جو شان نزول ہے یہ سورہ کا، قبیلہ بنی سلیم نے چاہا کہ شب خون مارا جائے مدینہ پہ، اور حضور کو اس بات کی خبر ہوئی۔ حضور نے پہلے بارے خلیفوں کو بھیجا کہ جائیں آپ کی ہمراہی میں، کافی فوجی جان کی بازی ہار گئے اور صورت میں جو ہے واپس آ گئے۔ پھر خلیفہ دوم کو ہی بھیجا، اس طرح روایات میں ہے۔ پھر وہ بھی سلسلہ اسی طرح حشر یہی ہوا کہ کافی حد تک نقصان ہوا اور واپس آنا پڑا۔ اور یہ ہوا کہ اس ناکامی کے بعد پھر حضور نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجا فوجیوں کے ہمراہ۔ تو یہ وہ ہے منزل، اس کو فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، کیا ہے کہ یہ شان امیر المؤمنین میں ہے کہ جب جاتے ہیں حضور دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے ہاتھ کے اوپر اس فتح کو رقم کرے گا۔
جاتے ہیں اور صبح سویرے دشمن کے قلب میں گھس کر وہاں پہ حملہ کرتے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے لوگ قتل ہو گئے اور بہت سارے زنجیروں میں جکڑ کر جب لایا گیا تو کہتے ہیں کہ حضور مدینہ سے باہر استقبال کر رہے تھے، اور استقبال کرتے ہوئے کہا کہ علی تمہاری شان میں اللہ نے اس سورہ کو نازل کیا، اور اس کے بعد یہ بتایا، اسی وجہ سے اس جنگ کو ذات السلاسل، سلاسل وہی ہے نا، زنجیروں کو کہتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ کے بہت سارے وہ آ گئے قیدی اور بہت سارے ان کے قتل ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا یا علی اگر مجھے امت کی گمراہی کا خوف نہ ہوتا تو تمہارے بارے میں وہ بات کہتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو خاک شفا سمجھ کے لے لیتے، لیکن مجھے خوف ہے کہ وہ فضائل سارے، اس وجہ سے کہ بعض کتنے فضائل ہیں امیر المومنین کے، اور اسی وجہ سے حضور بھی فرماتے ہیں کہ علی کو یا میں نے پہچانا یا میرے اللہ نے پہچانا ہے، مجھے علی نے پہچانا یا میرے اللہ نے پہچانا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ علی شناسی اتنی آسان نہیں ہے، جس حد تک ہمارے پاس یہ معرفت کے خزانے معصومین چھوڑ کے گئے ہیں انسان، ورنہ وہ معرفت کے جو حضرت سلمان کی ہے، وہ معرفت کے جو حضرت ابو ذر کی ہے، وہ معرفت کے جو حضرت مقداد کی ہے، وہ معرفت کے جو حضرت مالک اشتر کی ہے، اس معرفت پہ انسان کیسے، اور یہی چیز ہے کہ معصومین علیہ السلام نے وہ اسی حد تک ہمیں بتایا کہ آگے نہیں نکلنا، بس اس طرح ہے کہ اتنا آگے تم بڑھ جاؤ کہ نعوذ باللہ کہیں علی کو خدا نہیں بنانا ہے۔ علی ولی خدا ہے، علی خدا تک پہنچنے کا باب ہے، علی خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ یا علی انت باب اللہ، اے علی تو باب خدا ہے، انت صراط المستقیم، تو صراط مستقیم ہے، انت امام المسلمین، سارے مسلمانوں کے امام ہو، انت امیر المؤمنین، تم مومنین کے امیر ہو، ان حزبک حزبی وحزبی حزب اللہ وحزب اعدائک حزب الشیطان، یا علی انت صدیق الاکبر، یا علی انت فاروق الاعظم، اے علی تو صدیق اکبر ہے، تو فاروق اعظم ہے، تیرا گروہ میرا گروہ ہے، میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے، اور جو تمہارے دشمن کا گروہ ہے حزب الشیطان، اور شیطان کا گروہ ہے۔ حضور نے بتا دیا ہے کہ یہ گیٹ وے ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ امیر المومنین باب معرفت توحید ہے، سب سے بڑی جو پہچان کا ذریعہ ہے امیر المومنین۔ امیر المومنین کی پہچان کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ مرکز توحید ہے۔ توحید ہمیشہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اگر دیکھیں، ہمیشہ ان کا جو محور رہا ہے، مرکز رہا ہے، وہ توحید ہے۔ اب نہج البلاغہ لے لیں، یعنی خدا محوری جس کو کہا جائے، ہمیشہ اللہ سبحانہ، ہر کام میں کیا ہے، ہر کام اللہ کے لیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے کوئی شخص جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اس کو کام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رکھتا ہے۔ اطعام جب اللہ کے لیے کیا گیا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اللہ نے سند بھیج دی، اللہ نے شکر گزاری کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری سورہ حل عطا نازل کر دی ہے۔ جب بستر پہ سو جاتے ہیں لیلۃ المبیت تو اللہ سند بھیجتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ سند بھیجتا ہے۔ سند کیا بھیجی ہے؟ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں،
اللہ رؤوف بالعباد، علی کی شان میں ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اگر انفاق کرتے ہیں نماز کے دوران، انما ولیکم اللہ رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ نے تاج ولایت پہنا دی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ علی مولا نے ہمیشہ خدا کو محور قرار دیا ہے، ساری کی ساری مرکزیت اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ہی کے لیے، جو بھی کام اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اس کام میں وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے، کبھی اس کام کو کہا جائے کہ وہ کام مٹ جائے گا، وہ کام اللہ کے لیے، جو بھی انسان کام کرتا ہے اللہ کی خاطر، فقط اللہ کی خاطر، فقط اللہ کی خاطر کرتا ہے، اللہ اس کام کو مٹنے نہیں دیتا ہے، وہ ہمیشہ کام سربلند رہتا ہے، سرفراز رہتا ہے اگر انسان اللہ کے لیے کام، اس وجہ سے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کے لیے کام ہوا ہے تو وہ کام بھی موجود ہے۔ فنا فی اللہ بقا باللہ، اس وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہ کے رہتا ہے۔ امیر المومنین پیغمبر اسلام ہر نماز سے پہلے پڑھتے تھے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادت، نسکی عبادت، میری عبادت، ومحیای میری زندگی، ومماتی میرا وصال، کیا ہے؟ للہ رب العالمین، سارے کے سارے امیر المومنین کی زندگی میں للہیت، مکمل للہیت ہے، مکمل للہیت ہے۔ اور آج جو ہم ان مجالس سے جو درس حاصل کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ امیر المومنین کی زندگی سے جو درس ہے للہیت کا، کہ فقط اور فقط اپنے کام کو اللہ کے لیے خاص قرار دیں، اللہ کے لیے خاص جب قرار دیتے ہیں کہ اس میں نہود اور معیش نہیں ہوتی، اس میں شہرت طلبی نہیں ہوتی، اس میں دنیا پرستی نہیں ہوتی، اس میں اقتدار، ریاست، اس کے لیے کام نہیں ہوتا ہے، حرص و لالچ کے لیے نہیں ہوتا ہے، نیم اور فیم کے لیے کام جب نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کام کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ اور مولا امیر المومنین کی ذات میں ایک سب سے بڑی جو خصوصیت قرار دیا ہے، سب سے بڑی خصوصیت یہ قرار دیا جائے کہ کام بس خدا کے لیے، عبادت بھی اگر کرتے ہیں تو یہی ہے، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدت، میرے اللہ میں نہ جنت کے شوق سے تیری عبادت کر رہا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کر رہا ہوں، میں نے تو تجھے لائق عبادت سمجھا ہے تو تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری عبادت یہ ہو رہی ہے، تیری عبادت تجھے لائق پرستش سمجھا، الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبد، یہ ہے میرے مولا امیر المومنین۔ علی شناسی توحید شناسی ہے، پوری کے پوری مرکزیت توحید کے اوپر ہے۔ امیر المومنین کی زندگی للہیت میں گزری ہے، فقط اور فقط خالصتا للہ۔ اسی وجہ سے مولا کے ہر قدم پہ فضائل چھلک رہے ہیں، ان کے اٹھنے پہ فضائل ہیں، ان کے بیٹھنے پہ فضائل ہیں، ان کے چلنے پہ فضائل ہیں، ان کے فضائل سننے پہ فضائل ہیں، پڑھنے پہ فضائل ہیں۔ زمین تا آسمان قصیدہ خوان ہے میرے مولا امیر المومنین کی، اس لیے کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اللہ ہر اسباب اور وسائل کو اس ذات کی خدمت کے لیے لگا دیتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ دنیا نے ورنہ کیا کوشش کی، 40,000 ممبر مگر ہم بھول سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اللہ نے اس مقدس نام کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ چاہتے یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بھونکوں کے ذریعے بجھایا جائے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا
اگرچہ کافر اسے پسند نہیں کرتے، کافروں کی پسند کے اوپر دین نہیں ہے، اللہ کی پسند کے اوپر دین ہے۔ الہی کفا بھی عزت، میرے اللہ میری یہ عزت بہت ہے۔ کیا ہے عزت؟ ان اکون لک عبدا، میری یہ عزت بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میری یہ عزت بہت ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو عزت چاہیے تو عبودیت پروردگار میں۔ دنیا میں انسان کو عزت نیم فیم سے نہیں ملتی ہے، اللہ کی عبودیت سے ملتی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو عزت چاہیے، آنر چاہیے، رسپیکٹ چاہیے، نیم اور فیم چاہیے اگر کسی کو، تو وہ اللہ کی بندگی میں انسان کو ملتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے ساری دنیا اس کی خدمت گزار ہوتی ہے، اور جو اللہ کا بندہ نہیں ہوتا وہ ہر ایک کی خدمت گزار رہا کرتا ہے۔ فرق ہے اس میں۔ الہی کفا بھی عزت ان نکون لک عبدا وکفا بھی فخرا ان تکون لی ربا، اور یہ میرے لیے فخر بہت ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا آنر ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا پراپت ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فخر و مباحات ہو سکتی ہے۔ کیا ہے کہ تو میرا رب ہے، یہ میرے فخر کے لیے بہت ہے، تو میرا رب ہے، اور میری عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کیا ہے؟ عبودیت پروردگار۔ عبودیت پروردگار انسان کے لیے عزت ہے، ربوبیت پروردگار انسان کے لیے فخر ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ امیر المومنین کی اس زندگی میں دیکھیں گے۔ والعادی، اللہ نے بھی قدم قدم پہ فضائل کے فضائل چھلک رہے ہیں امیر المومنین کے۔ ہر جگہ پہ زمین کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، شمس کو دیکھیں، قمر کو دیکھیں، ہر جگہ پہ فضائل امیر المومنین کی بہار ہے، اور ماہ مبارک میں تو بہار اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ والعادیات ضبحا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو فراٹے لیتے ہیں۔ امیر المومنین جب جائے صبح سویرے قلب لشکر میں پہنچے اور حملہ کیا ہے۔ وہ صبح سویرے کہ جو گھوڑے بغیر کھائے پیے ہوئے، چونکہ بعض یہ ہے نا کہ کھانے پینے کے ساتھ بھی کچھ نہیں کرتے ہیں، کھا پی کے، یہ بغیر کھائے پیے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑے، دشمن کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا، یعنی دشمن کے درمیان جا کے حملہ کیا، بغیر کسی جان کی پرواہ کیے ہوئے، بغیر کوئی فکر کیے ہوئے۔ پیچھے کیا بنے گا، پیچھے کیا ہوگا۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں نا کہ یہ تو گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جو چنگاریاں اڑاتے ہیں، جب قدحا پتھر کو کہتے ہیں، پتھر پہ جب ان کے پاؤں نکلتے ہیں اور چنگاریاں نکلتی ہیں۔ والعادیات ضبحا، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے کہ جو فراٹے بھرتے ہیں، تیز سانس سے جو آواز نتھنوں سے نکلتی ہے، اور جب وہ پتھروں پہ ان کے پاؤں لگتے ہیں تو اس سے چنگاریاں بلند ہوتی ہیں۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور وہ ایسے ہیں کہ صبح سویرے قلب لشکر میں جا کے حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، اور ان کے حملے سے کیا ہے، غبار اٹھتا ہے، چاروں طرف سے غبار ہے۔ وسطنا بھی جمع، وسط میں جا کے، جمعیت کے وسط میں جا کے وہ حملہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ یہ بات بتانے کے لیے ہے کہ دشمن کے درمیان، اور وہ بعض ایسے جاتے ہی نہیں ہیں، یہ اصل میں غازیوں کی شان میں ہے، مجاہدوں کی شان میں ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ ان کی شان میں اللہ نے یہ ساری صفتیں بتائی ہیں کہ اس طرح ان کا حملہ ہے، اس طرح ان کا چلنا ہے، اس طرح ان کا جانا ہے۔ بعض ہیں کہ گوارا ہی نہیں کرتے ہیں محاذ کی طرف جانے کو، میدان میں جانا گوارا نہیں کرتے، اور بعض اوقات بعض جاتے ہیں اور وہاں سے فرار بھی ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں صورتوں میں، جو بعض جاتے ہی نہیں اور بعض جا کے بھی بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں سے جو جہاد سے دور ہیں، فراری ہیں،
ایسے تو پھر یہ حیوان بہتر ہے نا کہ کم از کم جا کے صبح بغیر کھائے ہوئے بغیر پیے ہوئے دشمن کے وسط میں جا کے، دشمن کے درمیان جا کے، قلب لشکر میں جا کے یہ حملہ کرے اور وسطنا بھی جمع۔ یہ ساری قسمیں کیوں ہیں؟ قسم متعلق قسم ظاہر ہے کہ گھوڑا تو ایک ذریعہ ہوتا ہے نا، کہ اصل میں جو جس طرح حضور کے سلسلے میں بھی ہے نا کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس بلد کی، اس شہر کی قسم ہے۔ شہر کی قسم کیوں ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس وجہ سے کہ حبیب آپ اس شہر میں موجود ہیں، تو میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جن کے سانس بہت تیزی سے نکلتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ علی بیٹھے ہیں اس گھوڑے پہ، وہ شان ایسی ہے اور وہ اس طرح جا کے قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں کہ اللہ وہ ساری کیفیتیں، وہ سارے احوال کو بیان کر کے اصل میں سب سے بڑے اس کائنات کے مجاہد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، مجھے قسم ہے فراٹے بھرتے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کی، اور جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں، المغیرات صبح، اور جو صبح سویرے صبح دم صبح سویرے حملہ کرتے ہیں۔ وَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، اور ان کی جمعیت، وَأَسَرْنَا بِهِ نَقْعًا، جس سے کیا ہوتا ہے؟ غبار اٹھتا ہے، اور غبار اڑاتے ہوئے ان گھوڑوں کی، اور جو قلب لشکر میں جا کے جمعیت میں جا کے حملہ کرتے ہیں ان کی غبار جنگ اڑانے والے ہیں۔ فَأَسَرْنَا بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَا، اور دشمن کی جمعیت میں جا کے، قلب لشکر میں جا کے، ان کے وسط میں جا کے دشمن کی ساری آرائش کو تباہ کر کے حملہ کرتے ہیں۔ مجھے ان کی یہ ساری قسمیں کیوں ہیں؟ یعنی اصل میں یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ساری اللہ نے یہ قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ یہ قسمیں اس وجہ سے کہ ان الانسان لربی، حیوانوں میں تو یہ ہے ان کی شان، ان کی صفت ہے کہ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح حملہ کرتے ہیں، اس طرح چنگاریاں کرتے ہیں، اس طرح فراٹے بھرتے ہیں، اس طرح جمعیت میں جاتے ہیں۔ کیا مطلب کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان کتنا بڑا ناشکرہ ہے، انسان کتنا بڑا ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ کتنا بڑا ناشکرہ ہے کہ انسان، اور وہ یقیناً خود بھی اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے اس بات کے اوپر، خود بھی جانتا ہے کتنی حرص ہے اس میں، کتنی لالچ ہے اس میں۔ بعض انسان بہت بخیل ہوتے ہیں، بہت حریص ہوتے ہیں، ایک نمک کی چٹکی تک جو ہے نا وہ دینے کے لیے مصرف نہیں، انفاق نہیں کرتے۔ یہ ان کے لیے اب مذمت کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہ انسان کی شان میں اللہ نے بہت سارے الفاظ ہیں مذمت کے، اور بہت سارے الفاظ ہیں اس کی مدح و ثنا کے، یہ بھی انسان کے بارے میں۔ لیکن یہ انسان کیسا ہے؟ گھوڑوں کو دیکھیں، حیوان کو دیکھیں، جانور کو دیکھیں تو اس طرح قلب لشکر پہ جا پہ، جمعیت پہ جا کے غبار اڑا کے پتھروں پہ قدم پڑے تو چنگاریاں اڑتی ہوئی نظر آئیں، اور یہ ادھر بدبخت کو دیکھیں ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے، کتنا ناشکرہ ہے کہ انسان۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود بھی جانتا ہے، یقیناً وہ جانتا ہے، اور اس بات کے اوپر شاہد بھی ہے، اس بات کے اوپر گواہ ہے، وہ خود ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
اور اس قدر مال پرست ہے. انہو لحب الخیر، یہاں پہ خیر سے مراد مال، مال کی اتنا وہ عاشق ہے، عشق ہے اسے مال کے ساتھ، مال کی محبت اس قدر اس میں سخت ہے. مال کی محبت میں مال پرستی، مال کا آ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. بات یہ ہے، بات مصرف پہ آ جاتی ہے. مصرف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ مصرف کر رہا ہے تو کہاں پہ کر رہا ہے؟ اسلامک اکنامیکل جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے اور یہ مال کہاں پہ گیا ہے. آیا کہاں سے، گیا کہاں پہ، یعنی دونوں چیزیں ہیں اس میں. آیا کہاں سے، گیا کہاں پہ. یہ ایسا کنجوس، ایسا بخیل کہ نہ خمس دیتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ انفاق کرتا ہے، نہ ایثار کرتا ہے، نہ صدقات دیتا ہے، نہ غریب پروری کرتا ہے، نہ یتیم پروری کرتا ہے. بس آتا رہے، مال آتا ہے. حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، مور اسٹل مور، مور اسٹل مور. اس کی دوڑ میں جو ہے لگا. انسان بعض بہت لئیم ہوتے ہیں، خود بھی نہیں کھاتے، دوسروں کو بھی نہیں کھانا دیتے. بعض بخیل ہوتے ہیں، خود کھاتے ہیں، دوسروں کو نہیں کھانے دیتے. بعض سخی ہوتے ہیں، یہ علماء اخلاق کہتے ہیں. بعض میں لئیم ہوتے ہیں، بعض بخیل ہوتے ہیں، بعض سخی ہوتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. اور بعض کریم ہوتے ہیں، خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلاتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کریم ہیں، خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلاتے ہیں. خود 3 دن روزہ رکھا ہے، پانی سے سحری، پانی سے افطار. یہ باب فضائل ہیں، یہ فضائل کے باب ہیں. 3 دن مسلسل یتیم آ رہا ہے، مسکین آ رہا ہے، اسیر آ رہا ہے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ اسیر تو مسلمان بھی نہیں. اللہ کی عطا میں اور اللہ کی عطا کے یہ نمونے اور مظہر اسی عطا کو لے کے یہ نہیں دیکھتے ہیں. اللہ کی عطا میں مومن اور کافر نہیں ہوتا ہے، وہ دیتا ہے سب کو کھلاتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی یتیم اور مسکین کے ساتھ اسیر کو بھی کھلایا. اس بات کی دلیل ہے. اسیر تو کوئی مسلمان نہیں تھا، جنگی قیدی کو کہتے ہیں. یا تو وہ کرسچن ہوگا یا وہ جوئش ہوگا، جوڈائزم کے ساتھ تعلق ہوگا یا اس کا تعلق کرسچینٹی کے ساتھ ہوگا. لیکن اس کے بعد جب عطا کی بات آتی ہے تو جس طرح ایمان والوں کو عطا کرتے ہیں اسی طرح جو انسان ہیں انہیں بھی عطا کرتے ہیں. امتحان ایمانی آئیں تب بھی سرخرو آئیں، امتحان آسان انسانی آئے تب بھی سرخرو آئیں. اور یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ امیر المومنین کی ان خصوصیات میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ غریب پروری، غریبوں کے ساتھ رہتے تھے. اس طرح رہتے تھے کہ حتیٰ کہ جب وہ نابینا، پتہ ہے نا کہ جاتے تھے نابینا کے پاس، اسے کھانا بھی کھلاتے تھے، کھانا پکا بھی دیتے تھے. وہ بعض اوقات جو ہے وہ آواز بھی بلند کرتا تھا، آپ کو نہیں پتہ ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا آپ نے دینا ہے، آپ سے دیر کیوں ہو گئی ہے، آپ اتنے بہت جلدی آپ کو آنا چاہیے. وہ جب کھانا کھلاتے تھے نا اس نابینا کو، وہ نابینا پھر مولا سے پوچھتا تھا آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. امام بیٹھتے تھے، ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ساتھ بیٹھ کے ایک جملہ کہتے تھے غریب جالس غریب،
مسکین جالس مسکین، غریب کے پاس آ کر غریب بیٹھا ہے، مسکین کے پاس آ کر مسکین بیٹھا ہے۔ تمہیں نام کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھے کام بتایا کرو، کام بتایا کرو، نام تک چاہے نہیں بتائے۔ یہی چیز تھی امیر المومنین، ہمیشہ فقیروں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے تھے کہ سب سے بڑے فقیر ہیں، مسکینوں کے ساتھ اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے سب سے بڑے، غریب جالس غریبا مسکین جالس مسکینا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہی غریب پروری تھی، فقیروں کی مدد تھی، عدالت تھی، شدت عدالت تھی، خدا للہیت تھی، حتیٰ کہ جب اس حد تک غریبوں کے سلسلے میں کہ جب 19ویں کی شب کو بیٹی دودھ لے کے آتی ہیں افطاری کے لیے اور نمک ہے، ایک جملہ کہتے ہیں، بیٹی تم نے دیکھا ہے کبھی اپنے بابا کو ایک دسترخوان پہ دو کھانے کھائے ہو؟ دو بیٹی ہے نمک اٹھاتی، کہا نہیں، نمک مجھے بہت پسند ہے، یہ جو دودھ ہے نا کوفہ کے یتیموں کو دے دیا جائے، کوفہ کے یتیموں کے لیے۔ ساری رات عبادت، ساری رات عبادت۔ اس کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، ہاں حاضر لیلہ، یہی وہ رات ہے، یہی وہ رات ہے کہ جس کا میں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا تھا، یہی وہ رات ہے، یہی وہ رات۔ بیٹی پریشان ہوتی ہے کہ بابا یہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں یہی وہ رات ہے، کون سی رات؟ کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو میں نے اپنے آقا رسول سے وعدہ کیا تھا، یا علی اس کے لیے تیار ہو۔ اور کہا میں نے اب تھوڑی دیر مجھے اونگ آ گئی تھی، میں نے دیکھا پیغمبر فرما رہے ہیں علی جلدی آؤ، ہم تمہاری زیارت کے مشتاق ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ سارے حالات بتائے کہ یا رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد ہم پہ کیا ہوا ہے، آپ کے جانے کے بعد آپ کی زہرا کا پہلو شکستہ ہوا، وہ بین الدار والجدار، وہ در و دیوار کے درمیان آئی ہے، ان کا پہلو شکستہ ہوا ہے، ان کا محسن شہید ہو گیا ہے، ہمارے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے گھر کو جلا دیا گیا ہے، ہمارے دروازے کو جلایا گیا، مجھے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ یا رسول اللہ، کہا کہ میں آقا نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے لیے بد دعا کرو، ان کے لیے بد دعا کرو۔ تو کہا کہ میں نے پھر بد دعا کی ہے۔ کہا بیٹی پوچھتی ہے بابا آپ نے کیا بد دعا کی ہے؟ کہا بد دعا میں نے یہ کیا کہ یا اللہ مجھے جلدی اٹھا لے، مجھے جلدی اٹھا لے، بس یہی میں نے بد دعا کی ہے۔ یہ قوم ابھی اس قابل نہیں ہے کہ علی کو اپنا امام، اس وجہ سے کہ میری یہ آخری رات ہے، جب جاتے ہیں گھر سے اور غابیاں ہیں، دعا کو نہ ہوتی ہیں۔ حضرت ام کلثوم فرماتے ہیں کہ بیٹی اگر ان کا خیال رکھ سکو تو ٹھیک، ورنہ ان کو آزاد کر دو۔ یہ امام عادل ایسے ہیں جنہیں حیوانوں کا بھی پتہ ہے، حیوانوں کے حقوق کے سلسلے فرما رہے ہیں۔ جب گھر سے باہر جاتے ہیں دروازے کی کنجی الجھ جاتی ہے، نہیں بے جان چیزیں انہیں بھی پتہ ہے کہ گھر سے جس حالت میں امام جا رہے ہیں اس طرح واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں گلدستے اذان پہ خود اذان کہی، اذان کہنے کے بعد ابن ملجم کو کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اپنے قاتل کو بھی موعظہ کیا، نماز کی اہمیت کو بتایا، نماز کی پہلی رکعت کا ہاں تمام ہوتی ہے، پہلا سجدہ تمام ہوا، دوسرے سجدے سے ہاں سر کا اٹھنا تھا، ابن ملجم کی تلوار کا گرنا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وسط زمین اور آسمان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج آجو تحدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ستونوں کو گرا دیا گیا، ہاں چراغ تقوی کو گل کر دیا گیا، قتل عدم المصطفیٰ، ہاں
پیغمبر کے بھائی کو، چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا گیا، قتلا علی المرتضی، یہ ایسا تھا کہ ایسے آواز ایسی تھی کہ ہر طرف سے گونج رہی تھی میرے مولا کی شہادت کی خبریں، لیکن میرے مولا نے ایک ہی جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبون۔ خدا بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، انہیں جملہ گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین اور بالخصوص مرحوم سید ابو طاہر، مرحوم فاطمہ، مرحومہ فاطمہ بیگم، پروردگار انہیں جوار رحمہ، جوار عصمت، جوار سیر الشہداء جگہ عنایت فرما۔ پروردگار جتنے بھی مومنین مومنات اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، مولا امام زمان قطب عالم مکان کے ظہور پر نور میں تحجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام یا علی، سلام